ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس پہ شاہد عادل ہے کہ اس نے زندگی اور موت کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون بجا لاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو یک بارگی تخلیق کر دی گئی اور قیامت کے قیام پر ان کو فنا کر دیا جائے گا۔ جس طرح پہاڑ ہیں، آسمان ہے، زمین ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک بار ہی پیدا کر دی گئی اور ایک بار ہی زمین لپیٹ لی جائے گی، آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جتنا پانی تخلیق کرنا تھا ایک بار ہی کر دیا گیا۔ تو جتنے انسان تخلیق کیے جانے تھے وہ بھی یک بارگی تخلیق کر دیے جاتے اور ایک بار سب پر موت آ جاتی، لیکن یہ انسانوں کے بھلے کے لیے ایسا کیا کہ ایک دم سب کی موت نہیں ہے اور ایک بار ہی سب کی تخلیق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ موت کے وجود کا انکار کرتے تھے، جس طرح معاد کا، آخرت کا لوگوں نے انکار کیا۔ دنیا کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں جو ڈٹ کے آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ قریش مکہ بھی الوہیت کا، الہ کا، معبود کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن بتوں کو شریک مانتے۔ اسی طرح رسالت کے منکر نہیں تھے، رسالت کے انتصاب کا انکار کرتے۔ وہ کہتے تھے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ نفس رسالت کے منکر نہیں تھے، لیکن جس چیز کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے وہ عقیدہ آخرت تھا۔ وہ کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ نظر بن حارث کہیں سے بوسیدہ ہڈیاں اٹھا لایا اور حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کے ان کو توڑتا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو کے زمین پہ گرتی ہیں اور کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی برداشت نہیں کر پا رہے تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ اب اس کا جواب سنیے، سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ اپنی تخلیق کو بھولا ہوا شخص ہے۔ اگر اس کو اپنی تخلیق یاد ہوتی تو یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ فراموش ہے، خود فراموش ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اب اس کا جواب سنیے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں، میٹیریل موجود ہے۔ جب میٹیریل اور مادہ بھی نہیں تھا تو جس نے تخلیق کر لیا وہ جوڑ بھی لے گا۔ اب تو ایک وقت تھا کہ جب اس کے اجزاء ترکیبیہ ہی نہیں تھے، نقشہ بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی۔ تو جب نقشہ بھی نہیں تھا، میٹیریل بھی نہیں تھا، مادہ بھی نہیں تھا، تو جس نے تخلیق کیا تو کیا اس کے لیے ان بکھرے ہوئے اعضاء کو جوڑنا مشکل ہوگا؟ اور پھر یہ بات وہ کر رہا ہے جو ایک بوند پانی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ بات وہ کر رہا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ وہ بات کر رہا تھا کہ جس کی ہڈیاں بھی پیدا کی گئی، جس کا گوشت بھی بنایا گیا، جس کا پوست بھی بنایا گیا، جس کے اعضاء کو توازن حسن بخشا گیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کون ان کو زندہ کرے گا؟ کہا یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اگر اپنی تخلیق کو بھولا نہ ہوتا تو یہ سوال بنتا ہی نہ، غور کرتا تو کبھی یہ اعتراض ہی نہ ہوتا۔ تو وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے، وہ کہتے یہ نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں، دوبارہ ہمیں زندگی ملے، دوبارہ ہمارے جوڑ جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے جائیں اور ہم ایک نئی زندگی پائیں۔ تو اگر موت نہ ہوتی تو لوگ موت کا بھی انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے کیسے مریں گے؟ جس طرح لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اب موت ایک ایسی حقیقت ہے، حقیقت واقعیہ، کہ جو لوگ وجود باری کا بھی انکار کرتے ہیں موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی سچائی ہے جو اپنا آپ خود منواتی ہے۔ اور دنیا کے اوپر کوئی دھرم، کوئی مذہب، کوئی عقیدہ، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو وجود موت کا منکر ہو، اس لیے کہ موت ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ ہم اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر چکے ہیں،
اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ دنیا پہ آنے کی ترتیب موجود ہے، جانے کی ترتیب لازم نہیں ہے۔ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ، اور پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ایسا ہی جانے میں ہی ہو۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہم سے بچھڑتے ہیں۔ تو یہ موت ہمارے لیے ایک تو عبرت بنائے گی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے پسماندگان پر احسان کیا۔ تو سائل نے کہا یہ احسان کس معنی میں ہے؟ جس کا بھائی چلا گیا اس کی تو زندگی اجڑ گئی، جس کا باپ چلا گیا اس کا سر برہنہ ہو گیا، جس کی ماں چلی گئی پوری کائنات ہی چلی گئی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا، تو فرمایا احسان بئی مانا کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو پسماندگان کے لیے عبرت بنایا ہے اور انہیں ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے، اور اگر ان کی موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو یہ کیا کر سکتے تھے؟ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ بچھڑتے ہوئے لوگ، یہ ہمارے لیے عبرت ہیں کہ میاں ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہو، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اٹھنے والا اگلا قدم موت کی وادی میں پڑتا ہے یا زندگی کے بھی سانسیں باقی ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، حجت باقی نہ رہے، ہمیں ان اٹھتے ہوئے جنازوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے پاس اسرائیل ایک دن آئے تو کہا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد یا پیغام بھیج دینا تھا کہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ اچانک موت سے تو پناہ مانگی گی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاء، تو کہا کہ میں تیاری کر لوں۔ پیغمبر تو ہر لحظہ تیار ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں۔ کہا کہ حضرت میرا وعدہ رہا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے گا؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا تمہارا وعدہ کدھر گیا؟ تم نے تو کہا تھا کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام بھیجوں گا۔ حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ کہا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کے سامنے جواں میتیں اٹھی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ آپ کی داڑھی میں سفید بال اتر آئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب کمر میں خم آنے لگے، جب آنکھوں میں سفیدی اترنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، تو سمجھ لو یہ موت کا پیغام ہے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے دربار میں، تو ایک شخص آیا اور کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر موت کو نہیں بھولنا۔ بید کی شاخ کی طرح کانپنے لگے۔ یہ تھانے میں سچو بیٹھا، اس کو جا کے کہے موت کو یاد رکھ۔